پہلے ہی رات ایک ہی وظیفے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج پہلی مرتبہ میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، پہلی بار خزانے کی چابی دے رہا ہوں آپ کو۔ ہر مشکل کا حل ہر حاجت کے پورے ہونے کے لیے کافی۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، اور پھر کام نہ کرے تو آپ کے ہر سزا کے لیے تیار اور آپ کے ہر سزا کا مستحق ہوں گا۔ آپ صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھتے نہیں، پھر یہ بالکل نہیں دیکھنا ہے یہ حاجت ممکن ہے ناممکن ہے۔ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی ناممکن نہیں۔ اللہ کے خزانوں میں نہ کبھی کمی آتی ہے، نہ ہی وہ خزانے کبھی ختم ہوں گے۔ لامحدود خزانے۔ مانگو بھائی اللہ سے، یہ نہ دیکھو یہ کام تو ممکن ہے تو ناممکن ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی ناممکن نہیں۔ آج میں انشاءاللہ اپنے سینے کا راز بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک ایسی دعا، ایک ایسا وظیفہ جو چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن آپ کی جو بھی حاجت ہوگی دنیا میں، آپ نے بہت وظائف پڑھے ہوں گے، آپ نے تھکا دیا اپنے آپ کو وظائف پڑھ پڑھ کے، لیکن حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو آئیے آج انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ اس سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی مالی پریشانی ہو، قرض کا بوجھ ہو، جادو ہو، دشمن ہو، کاروبار کے لیے پڑھنا چاہیں، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ العزیز وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفے کی اجازت عام ہے، آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ زندگی کے جو شرائط ہیں اس کے بغیر تو وہی چارہ نہیں۔ یعنی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے 5 وقت، تو جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا اور وظائف پڑھتا ہے تو اس کا وظیفہ کم کرے گا۔ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہوئے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز چھوڑ بیٹھے ہیں اور وظائف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ کا عقل ہے، آپ کا اسلام ہے۔ اسلام کو آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ نماز کو چھوڑ دیں اور وظائف پڑھیں۔ تو وظیفہ تب کام کرے گا جب نماز پڑھیں گے آپ۔ 5 وقت کی نماز، 2 3 4 نہیں، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہوئی ہے۔ دوسری بات، رزق حلال کی طلب۔ جب تک حرام پڑا ہو آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کو وظیفے کی اجازت بھی کوئی دے تو کام نہیں کرے گا جب تک آپ حرام سے نہیں بچیں گے۔ دیکھو تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں اب کہ آپ کو تفصیل بتا دوں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام، جس کا کھانا پینا حرام، جس کا لباس حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ بیت اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے لیکن اس کے پیٹ میں حرام، اس کا لباس حرام، تو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو رزق حلال کی طلب کریں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد ہو تو تب وظیفہ کام کرے گا نا۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور اللہ پر یقین بھی نہیں تو آپ کا وظیفہ، آپ کی دعا کس طرح قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر یقین، کامل مکمل یقین ہو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ بھائی وظائف کے شرائط ہیں۔ آپ اپنے آپ کو تھکا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں وظیفہ یہاں سے سٹارٹ ہوا، لکھتے ہیں اکثر کمنٹ میں۔ تو اگر آپ ان شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو ہزاروں وظائف پڑھیں، آپ کا کوئی وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک بار یہ وظیفہ پڑھیں، جو بھی وظیفہ پڑھیں، اور پھر کام نہ کرے تو آپ کے ہر سزا کے لیے تیار اور آپ کے ہر سزا کا مستحق ہوں گا۔ آپ صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھتے نہیں، پھر شکایت کرتے ہیں وظیفہ کام نہیں کرتا۔ وظیفہ کام کرے گا، ضرور کرے گا انشاءاللہ، بس آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے آپ کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو ایک بندہ جو اللہ پر یقین و اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرا بہت مہربان ہے، 70 ماؤں سے اس کی رحمت زیادہ ہے اپنے بندے پر،
تو میری دعا کس طرح رد فرمائے گا؟ اللہ پر یقین کامل ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں۔ اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو کہ بھائی میں نے تو وظائف بہت پڑھے، کبھی کام نہیں ہوا، کبھی وظیفہ کام ہی نہیں کرتا، یار چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، اس کو اللہ پہ شک کر رہا ہے، وہ تو اللہ پہ شک کر رہا ہے، اس کا وظیفہ رد ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہیں پڑھتے ہیں تو وظیفے کا تلفظ پہلے ٹھیک کریں۔ تو ہمیں مشائخ سے ایک بہت بڑا جو آج میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، بڑے شیخ صاحب سے مجھے یہ وظیفہ ملا ہے، بلکہ اس کے بعد مجھے اور بھی بڑے بڑے مشائخ سے وظیفہ ملا ہے، اور آج پہلی مرتبہ میں آپ کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، ایک خزانہ دے رہا ہوں، پہلی بار خزانے کی چابی دے رہا ہوں آپ کو، ہر مشکل کا حل، ہر حاجت کے پورے ہونے کے لیے کافی، ہر حاجت۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے ہیں کسی بھی وقت، لیکن اگر رات کو ہو تو بہت بہتر ہے۔ میں سفارش اس بات کی کرتا ہوں کہ رات کو پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت۔ تو آپ نے پڑھنا ہے 2 رکعت صلاۃ حاجت، پہلے تہجد پڑھیں، پھر اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون سورت 11 مرتبہ، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 11 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ مختصر درود پڑھنا ہے، جو بھی درود ہو، وصلی اللہ علی النبی الامی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی درود ہو۔ میں اکثر وصلی اللہ علی النبی الامی زیادہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھیں، چھوٹی سی دعا، یا حلیم لا یغجل یا کریم لا یبخل اقض حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین، یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ دعا کو پھر سنیں، اسکرین پر آپ کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یا حلیم لا یغجل، اے حلیم ذات، معنی پر بھی غور کریں ذرا۔ یا حلیمن، اے حلیم ذات، حلیم اللہ کا نام ہے جو بردبار ہے، صبر کرنے والا ہے۔ یا حلیم لا یغجل، اے حلیم ذات، اے بردبار، اے صبر کرنے والے، لا یغجل، تو کبھی جلدی نہیں کرتا، ہر کام حکمت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یا کریم لا یبخل، اے کریم، اے بخشش کرنے والے، اے کریم ذات، تو کبھی بخل نہیں کرتا، بے شک اللہ بخل سے پاک ہے، صحیح ہے اللہ۔ یا کریم لا یبخل اقض حاجتی، میری حاجت کو پورا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ آپ نے اس دعا کو 101 بار پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 101 بار۔ یا حلیم لا یغجل یا کریم لا یبخل اقض حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین، یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ 101 بار پڑھیں گے اس دعا کو، تو پھر آخر میں 100 بار درود شریف پڑھیں، اور سجدے میں جائیں، اور سجدے میں خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ سجدے میں اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر اپنی حاجت مانگنی ہے، اور پھر دیکھیں گے انشاءاللہ پہلی ہی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پہلے ہی رات ایک ہی وظیفے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور چونکہ ہمارے اعمال میں کوتاہیاں بہت ہیں، ایک دن میں پورا نہ ہو تو دوبارہ کریں، 7 کریں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں جب بار بار اس کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ تو 40 دن اس کا آخری حد ہے
40 دن میں ضرور آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔